جس کو لا کے آپ بٹھا رہے ہیں وہ اس میرٹ میں مجھ سے 4 نمبر پیچھے، لیکن میں نے اپنے حق کی بات نہیں کی ہے، اس لیے کہ میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ جس دن آپ کے ادارے کو یہ سرکاری تحویل میں لیں گے، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو ان کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن جناب والا بات یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر لیتے ہی کہاں ہیں، وہ کبیرے سے بیچتے ہیں، کمپیوٹر سے بیچتے ہیں، ہفتے میں بیٹھ کے مجھے کہہ دیتے ہیں تم سنبھالو، ہم جب آئیں گے تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب جناب والا میں نے اس طرف بات اس لیے نہیں کی ہے، اس لیے کہ وہ سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، وہ تو وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ میں نے نہیں کیا، پورے شرقی حلقے کے ساتھ جو شروع ہوا ہے اس لیے وہ سارے لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ اب جناب والا میں آگے بتاتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو پہلے تو ہماری پوسٹ چھپائی ہوئی تھی، ڈی او صاحب آئے نئے، انہوں نے آرڈر کیا اور 30 اکتوبر 2024 کو یہ آرڈر کرتے ہیں ٹیچر کا، مصطفیٰ صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ان کا آرڈر کرتے ہیں یہاں پہ باڑی کوٹ والوں میں۔ آج میں اس لیے رو رہا ہوں نا کہ میں آج آپ کو اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیچر کا آرڈر کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں کوٹڑا سالیہ میں، آرڈر اس کا کرتے ہیں عیدگاہ پرائمری اسکول عیدگاہ باڑی کوٹ کے نام سے، اور وہ آرڈر میرے پاس جب پہنچتا ہے تو میں ٹیچروں سے رابطہ کر کے میں اس بندے سے رابطہ کر دوں کہ بھائی آپ کا آرڈر یہاں کا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے کوٹڑا سالیہ میں۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے سامنے موجود ہے، کیوں لگے مصطفیٰ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈی او صاحب نے بھیجا ہے وہاں پہ۔ میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کا آرڈر اسکول کا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، لہٰذا آپ اپنے اسکول میں آئیں۔ اس وقت یہ مجھے نہیں جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے شاید سرکاری اسکول ہے، یہ سرکاری ٹیچر ہے، وہاں کا سرکاری ہیڈ ماسٹر ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، میں ریڑے تک کا راستہ جانتا ہوں، آپ آگے کا بندوبست کریں۔ میں کہا آپ ریڑے پہنچے، آگے میں آپ کو اسکول میں لے آؤں گا۔ یہ اسکول سے واپس ڈی او آفس میں آتے ہیں، میں یہاں سے بندہ بھیجتا ہوں کہ ریڑے کے وہاں سر آئیں گے، وہ رابطہ کر کے ان سے سر کو اسکول میں لے کے آنا ہے۔ یہ وہاں سے 2 بجے ہمیں یہ کہتے ہیں، پھر کہہ دیا کہ وہ اسکول نان فنکشنل ہے، ہم اس کا فنکشن کریں گے، افتتاح کریں گے اور پھر آپ کو وہاں لے جائیں گے۔ میں نے اس دن آفس میں ڈی او صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ ڈی او صاحب یہ ہے میرا ریکارڈ، یہ ہے ایلیمنٹری کا ریکارڈ، یہ ہے ساری چیزیں، یہ آپ کا محکمہ لکھ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کے 25 بچوں والے 33 بچوں والے کتنے اسکول ہیں، ان کے پاس کتنے ٹیچر ہیں، وہ فنکشنل، میرا 220 بچوں والا نان فنکشنل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو اسکول کا وزٹ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے تو انفارمیشن یہ ملی تھی۔ میں ان کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ سر کانڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ انفارمیشن دینے والا کام تھا، بلکہ انہوں نے اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ انفارمیشن یہ تھی کہ وہاں تو 15-18 بچے ہیں، وہ ایک فرضی تحریک ہے، اس کا میں نے اس لیے پہلے فرضی کا کہا تھا، وہ ایک فرضی تحریک ہے، اس کا ہم افتتاح کریں گے پھر ٹیچر کو بھیجیں گے۔ یہ 220 بچوں والی اور یہ ساری عمارت آپ کو فرضی تحریک نظر آ رہی ہے، یہ وزٹر بک آپ کو فرضی تحریک نظر آ رہی ہے۔ میں نے ان ٹیچر کو رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بات بتائی۔ اب پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ بات سنیے گا باڑی کوٹ والوں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں کے اوپر والے کی بات کرتے ہیں، کیوں ان اوپر والے سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے سیکرٹری تعلیم صاحب کا نمبر لیا اور ان کو میں نے کال کی۔ اب آگے کی بات میں ٹائم لمبا ہو رہا ہے لیکن سیکرٹری تعلیم صاحب کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا سر اس طرح سے یہ آرڈر ہوا اور ٹیچر ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے۔ میں نے کہا میرے پاس آرڈر ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، رزاق ندیم صاحب، میں نے ان کو وہ آرڈر واٹس ایپ کیا۔ انہوں نے واپس ڈی او صاحب کو کال کی کہ اس ادارے پہ ٹیچر کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو بھی بتایا کہ وہ ادارہ نان فنکشنل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے میں آپ کے پاس ٹیچر پہنچے گا۔ جب ہفتہ گزرا میں نے دوبارہ ان کو کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جس ادارے کی تم بات کر رہے ہو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نان فنکشنل ہے۔ میں نے کہا سر میں 8 سال سے اس ادارے کو چلا رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں آپ سرکاری ہیں، میں نے کہا پرائیویٹ ہوں، سرکاری تو انہوں نے کرنا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیں۔ میں نے نرسری کلاس سے 8 کلاس تک پوری کلاسوں کی ویڈیو بنائی، ویڈیو کلپ ان کو بھیجے اور میری خوش قسمتی کہ انہوں نے اسی وقت وہ دیکھے اور انہیں ڈی او صاحب کو کال کی کہ بھائی وہ کیا آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 1 ہفتے میں اگر کوئی آپ کے اسکول کا وزٹ نہیں کرتا ہے، آپ کو ٹیچر نہیں دیتے تو میں خود آپ کے اسکول کا وزٹ کروں گا۔ اور اس اگلے ہفتے میں جناب یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے اور سارے ٹیچر بھی آتے ہیں، محکمہ ایجوکیشن بھی آتا ہے۔ اس میں آپ کو باڑی کوٹ والوں جو میرے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو اسٹیج سے بتا رہا ہوں۔ مجھے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا گیا کہ یہ فلاں دن ہمارا جلسہ ہے، آپ چونکہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں اور اسکول حکومت کے ہوتے ہیں، استاد حکومت کے ہوتے ہیں، آپ نے چھٹی نہیں کرنی ہے، آپ نے یہاں آنا ہے۔ میں نے اسی دن یہ کہا تھا کہ جناب
मैं मानता हूँ कि अदारे हुकूमत के होते हैं, उस्ताद हुकूमत के होते हैं। ना इस अदारे को हुकूमत ने कुछ दिया है, ना उस उस्ताद को हुकूमत ने कुछ दिया हुआ है। ये जो चाहेगा वो कर सकता है, और इसलिए करूंगा कि आपने ये बोर्ड देखो, बाड़ी बोर्ड वालों, इसको पढ़ो, इसकी तस्वीर बना के ले जाओ। ये वो उस साल का बोर्ड है, पिछले साल का, कि जिस साल एलिमेंट्री बोर्ड से हमारा जब रिजल्ट आता है, तो जब वो यूनियन काउंसिल वाइज रैंकिंग करते हैं, उस रैंकिंग में हमारा ये 8वां साल था, और 2 साल तो कोरोना में चले गए, 7वां था 8वां, ये 2 कोरोना में चले गए। 5 साल एलिमेंट्री में रहते हुए 100% रिजल्ट और A+ ग्रेड के साथ एलिमेंट्री की यूनियन काउंसिल की रैंकिंग में पहला नंबर यूनियन काउंसिल का ईदगाह बाड़ीकोट का वो था। बाड़ीकोट वालों, आपने ये प्रोग्राम मेरे साथ सेलिब्रेट करना था, लेकिन आप उस दिन मेरे साथ बाइकाट पे बैठे हुए थे, इसलिए कि वो बाइकाट का ऑर्डर ऊपर से आया था। आप भी, मैं क्यों आके यहाँ रोया हूँ कि मैं सेक्रेटरी साहब का बच्चा हूँ या आपके नीचे, इसलिए मैं जानता हूँ आप में से किसी को इस बात की फिक्र है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को सड़क की फिक्र होगी, किसी को टूटी खंबे की फिक्र होगी, जिसे किसी की फिक्र नहीं है। जिसे फिक्र है तो आपके बच्चों की फिक्र है। जिसे अगर फिक्र होती तो उस NTS की होती, जिसको मैंने रद्द कर दिया इसलिए कि मैंने उसको अल्लाह पे छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना उतराओ, आईना हमारा है। तो जनाबे वाला, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। इसके साथ साथ तो मैंने कहा कि मैं जो भी करूंगा, बावजूद उसके ये बच्चे भी इस बात के गवाह हैं, मेरे स्टाफ मेंबर भी इस बात के गवाह हैं। इसी ग्राउंड में बच्चों की फाइनल असेंबली करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि बच्चों कल यहाँ पे जलसा है। मुझे जलसे का बताया गया था, मैंने DO साहब को कहा कि सर मुझे ये बात ही कहा था कि जलसा है, तो कल जलसा है, मैं नहीं आऊंगा, आप जो वालिदैन कहेंगे उस पर आपने आना है। तो बच्चों को अगर वालिदैन ने रोका, उसे आप मेरे खाते में डाल रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम दे रहे थे इसने किया, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका असर ये पड़ा कि जनाबे वाला एलिमेंट्री बोर्ड का जब रिजल्ट आता है, मैं ये पूछता हूँ कि बोर्ड चेक करें, वो है मेरे टीचरों का रिजल्ट। आप एलिमेंट्री का एग्जाम होता है फरवरी में, आप दिसंबर में आके तकरीर करते हैं और कहते हैं कि लोगों फीसें नहीं देनी।